مجھے ایک تکلیف تھی، اس کا ایک علاج ایک ایسا ڈاکٹر کر رہا تھا جو کسی ایسے مذہب کا تھا جو مجھے پسند نہیں تھا، وہ بھی مجھے جانتا تھا، اور اس نے کسی کو کہا دعا کرے مولانا گرفت میں آ رہا ہے۔ میں اس کے پاس گیا، میں نے اس سے مشاورت کی، میں نے کہا تیرے علاوہ کوئی مسلمان ڈاکٹر نہیں ہے؟ ہاں جی چھوڑے یہ باتیں، آ جائیے۔ میں نے کہا نہیں آؤں گا۔ کہا پھر؟ میں نے کہا تجھے ایک ڈاکٹر کا پتہ بتاؤں جس جیسا آسمان و زمین میں کوئی نہیں، اس کا نام رب العزت ہے۔ میں آج رات کو اس کو کہوں گا کل بیماری ختم ہوگی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ بیماری اسی وقت ختم ہو گئی، دوبارہ آئی نہیں۔ میں ساری رات اللہ کے میں نے کہا اس کے سامنے نہیں جانا ہے۔ بن کے بندہ جو اسے دل سے صدا دیتا ہے، اس کا ہر کام خدا جلد بنا دیتا ہے، اور دین اس کی ہے فقط ایک ذریعہ انسان، دست انسان سے انسان کو خدا دیتا ہے۔ اللہ اللہ، کوئی ہو جائے اس کا یا اسے اپنا کر لے، پھر وہ دیکھے کہ وہ کیا دیتا ہے کیا لیتا ہے۔ پہلا مصرع بہت قیمتی ہے، پہلا شعر، بن کے بندہ جو اسے دل سے صدا دیتا ہے، اس کا ہر کام خدا جلد بنا دیتا ہے۔ ڈاکٹر اور طبیب اور حکیم ضرورتاً غیر مسلم ہو سکتا ہے، لیکن بعض اسپتال ایسے جیسے آغا خان خالص مذہبی نقطہ نظر سے ہے۔ اگر کوئی آغا خانی گلگت چترال سے آ جائے، اس کے ساتھ 60% تخفیف ہے۔ کتنی؟ 60%۔ اور مسلمان، مرزائی، یہودی، نصرانی، ہندو، سکھ، مسلمان انہی کے ساتھ ہے 20%۔ کہتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ ایڈوانٹیج ہے اور یہ ہے وہ ہے، اور تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم آغا خان میں مرتے ہو، تم قبر میں منکر نکیر کو کیا جواب دو گے کہ کہاں مرے تھے؟ فیما کنتم، تم کدھر رہتے؟ کہ میں آغا خان گیا تھا۔ آغا خان اور غلام احمد قادیان دونوں میں کیا فرق ہے؟ ایک جیسے کافر تھے دو۔ الحمدللہ اس مسئلے میں یہ عاجز اکیلا ہے، لیکن حق پر ڈٹا ہوا ہے، اور مولوی تو خود آغا خان جاتے رہتے ہیں، ان کے دل میں وہ نفرت کہاں ہے جو ہونا چاہیے۔ میرا ایک ساتھی تھا بنوری ٹاؤن میں، استاد تھا، وہ بلوچستان میں ہی ہے، اچھا عالم ہے، نیک ساتھی ہے، لیکن ایسے شیطان سوار ہو گیا اس میں۔ مجھے کہتے ہیں اس کا تو کوئی ثبوت نہیں۔ تو وہ بلوچ جو ہے نا وہ آگے، اس نے کہا ہمارے لیے دعا کا ثبوت نہیں ہے۔ کہا نہیں۔ کہا تم نے جو ہمارے گھر کھانا کھایا اس کا ثبوت ہے؟ کہ ادھر تم نے جو آگے ہمارے روٹی کھایا، چاول کھایا، سب کچھ کھایا، اس کا ثبوت ہے؟ اس کا ثبوت بھی لاؤ۔ ایسی زیادتی نہیں کرنا چاہیے، زیادتی او البادی ہوا ازلم، وہ مولوی ظالم تھا۔ بس مسلمانوں کے شکر و نعمت کے جملے ادا کر لیں، اور دعائیں تو حدیث میں آئی ہے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا واروانا وجعلنا مسلمین، وجعلنا من المسلمین کہیں نہیں ہے، وجعلنا مسلمین لفظ ہے، من اضافی کہیں سے لگ گیا، ثابت نہیں ہے۔ اور اللہم اطعم من اطعمنا واسق من سقانا، اکلت طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ وافطر عندکم الصائمون وانزلت علیکم السکینہ۔ شرح عین العلم و زین الحلم میں علی القاری نے لکھا ہے کہ بہتر ہے کہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے۔ حضرت اقدس مولانا یوسف بن نوری مرحوم کی بھی عادت تھی کہ طعام کے بعد تھوڑی دیر کے لیے ہاتھ اٹھا لیتے تھے۔ حضرت اقدس قافلہ حق کے آخری سالار فقیہ الامہ مولانا مفتی محمود صاحب بھی قبر پر بھی دعا میں اور کھانے کے بعد دعا میں ہاتھ اٹھاتے تھے۔ بڑے اکابر و اسلاف کو دیکھا ہے۔
وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء، نہ بنائیں مسلمان لوگ کافر لوگوں کو اپنے خیر خواہ، من دون المؤمنین، مسلمانوں کے علاوہ۔ علماء دین لکھتے ہیں کہ مومن کافر کو دینی رازدار اور دینی خیر خواہ نہ سمجھے، لیکن مومن کافر کے ساتھ دنیاوی نظام کر سکتا ہے۔ آپ اس کو اس طرح پڑھیں گے کہ موالات دینی منع ہے اور معاملات دنیاوی جائز ہے۔ موالات دوستی تعلقات، موالات دینی منع ہے اور معاملات دنیاوی جائز ہے۔ ہاں بازار آپ چلے جائیں، قسم قسم کے دکاندار ہیں، صاف نظر آتا ہے کہ یہ بدعتی ہے، سڑا ہوا گندا آدمی ہے، آپ اس سے نہ خریدیں۔ دوسری طرف ایک موحد نیک دل مسلمان ہے، وہاں جایا، غیرت بازار میں بھی پیدا کرو۔ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اس رزق کا حساب نہیں ہے؟ 3 قاعدے یاد رکھو، 3 قاعدے۔ پہلا قاعدہ یہ کہ مال آئے بھی جائز طریقوں سے اور خرچ بھی ہو جائز جگہوں میں تو حساب معاف ہو جائے گا۔ دوسرا یہ کہ مال کے وجود پر اور اس کے نعمت ہونے پر بھرپور شکر ہو تو حساب کتاب معاف ہو جائے گا۔ 2 ہو گئے قاعدے۔ تیسرا قاعدہ، مال جہاں خرچ ہونا چاہیے اس جگہ خرچ ہوتا رہتا ہے، انشاءاللہ تعالی حساب کتاب نہیں ہو۔ اس کو کہتے ہیں سلطنت سلیمانی، دولت ذوالقرنین۔ یہ تینوں قاعدے یاد رکھو۔ حدیث میں ہے کہ مہمان کو جو کھلائے اور مہمان کے ساتھ جو کھایا جائے انشاءاللہ تعالی اس کا حساب کتاب نہیں ہو۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ مہمانی ایمانیات میں سے ہے۔ مہمانی صرف پیسہ دینا نہیں، جب موقع ملے تو گھر دسترخوان بچھائے، اپنے چند دوست اور محبوبوں کو بزرگوں کو لے آئے اور آپ ان کی خدمت کرے، کھانا پکوائے، ہاتھ دھلائے، ٹھنڈی جگہ تیار کر لے، صاف ستھرے برتن سجائے اور خوب محبت اور پیار سے پیش آ جائے۔ آگے ان کی مرضی ہے کہ اخیر میں وہ دعا کرے یا ویسے اٹھے، کبھی کبھی وجود خود دعا ہے۔ جہاں رواج ہے جیسے سرحد بلوچستان ایران افغانستان، کھانے کے بعد دعا مناسب ہے، وہاں کر لے۔ اور جہاں نہیں ہے جیسے ہندوستانیوں کے ہاں تھینک یو ور مچ، تھینک یو ور مچ، بس ٹھیک ہے، وہ تنگ نہ کرے، ان کو تنگ نہ کرے، ضروری بھی نہیں ہے، وہ تنگ ہوتے ہیں۔ وہ ایک بلوچ نے دعوت کی تھی، بہت زمانہ ہو گیا، تو کھانے کے بعد اس نے مجھے کہا تھا کہ پھر ذرا بزرگوں سے دعا کرائے۔ میں نے کہا دعا کر لیں۔